بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسے وقت کے اوپر جب پاکستان کے معاشی حالات انتہائی سنگین ہیں اور کرائسس لائک سچویشن ہے اور خطرہ یہ ہے اور شدید خطرہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کس قسم کے ہمارے حالات ہیں. اور یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے اور اس کا تعلق ٹو بی پریسائز سینٹ کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان حالات میں ایک کس قسم کے قوانین بنائے گئے اور اس قسم کے قوانین کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، جو خاص طور کے اوپر جو میں ذکر کروں گا وہ چیئرمین سینٹ کا ہے. ابھی کے جو چیئرمین سینٹ ہیں اور یا جو ماضی میں جو چیئرمین سینٹ گزر چکے ہیں یا جو مستقبل میں چیئرمین سینٹ آئیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ کس قسم کے ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا. اور یہ قانون جو ہے یہ کوئی سرکاری قانون نہیں تھا، یہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور کے اوپر آل آف اے سڈن ایک پرائیویٹ ممبر بل، مطلب ملاپ کے ساتھ. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یونینیمسلی اس چیز کو اپروو کیا، یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں. اور اس سے پہلے یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا سینٹ کے چیئرمین کے پرکس اینڈ پریولیجز جو کہ ماضی کے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ماضی کے جو چیئرمین تھے ان کے اوپر اپلائی کرے گا اور جو فیوچر میں آنے والے جو نئے چیئرمین ہوں گے ان کے اوپر اپلائی کرے گا. جو ابھی کے چیئرمین ہیں سینٹ، ان کے اوپر تو ظاہر ہے اس نے اپلائی کرنا ہی کرنا ہے. اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے ایک اور قانون پاس کیا گیا اور وہ اس کا تعلق تھا جو ممبر ہیں سینٹ کے ممبرز، ان کے پرسن پریویلیج سے ریلیٹڈ. وہ قانون ابھی میرے پاس آیا نہیں. یہ سب کچھ جمعے والے دن ہوا ہے، جمعے والے دن سینٹ میں ہوا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی رپورٹنگ اس طریقے سے کہیں نظر نہیں آئی کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور کس گھناؤنے طریقے سے آپس میں ملاپ کر کے تو یہ قانون پاس کروایا گیا. تو اس میں آپ کو تھوڑی سی میں ذرا آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں. جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹ ممبرز جو تھا بل تھا، یہ سرکاری بل نہیں تھا، لیکن اس کو سب نے، گورنمنٹ اپوزیشن سب نے اس کو پورے طریقے سے کلی طریقے سے سپورٹ کیا. اور یہ جو بل جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرے بل کی ڈیٹیل جب آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. بیکاز پہلے میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ممبرز جو سینیٹرز ہیں ان کے متعلق جو بھی بل تھا اس کے اوپر قانون سازی کی گئی اور اس کے بعد یہ سینٹ کے چیئرمین کے بارے میں قانون سازی کی گئی. تو وہ جو بل ہے جیسے میں بتا رہا ہوں جب آئے گا تو آپ سے شیئر کروں گا. تو اس بل کا نام جو ہے ٹو پرووائڈ فار دا سیلریز الاؤنسز اینڈ پریولیجز آف دا چیئرمین آف دا سینٹ، یہ ہے. اور اس کا جو ایکٹ ہے، اس کا ایکٹ کا نام وہ کہتے ہیں دا چیئرمین سینٹ سیلریز الاؤنسز اینڈ پریولیجز ایکٹ 2003 یہ کہلائے گا. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جی سینٹ میں پاس ہو گیا، یہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، اس وقت یہ پرائم منسٹر کے پاس ہے اور اب یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا اور جس وقت یہ سائن ہو جائے گا تو یہ قانون بن جائے گا. اور یہ اب اس میں ہے کیا، آپ حیران ہوں گے سن کے. اب اور ملک کے حالات دیکھ لیں. کہا جاتا ہے کہ آسٹیرٹی ڈرائیو کی بات کی جاتی ہے کہ جی ہمیں بچت کرنی چاہیے، ہمیں قرضے نہیں مل رہے، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، معیشت بڑی خراب ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس قسم کی عیاشیاں قوم کے پیسے کے اوپر، ٹیکس کے جو ٹیکس پیئرس کا جو پیسہ ہے اس کے اوپر کس قسم کی عیاشیاں کی جاتی ہیں. اچھا، اس بل کا جیسے کہ میں نے بل آپ کو بتا دیا کہ کون سا بل تھا، بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، نام بھی گن کے بتاؤں گا کہ کون کون لوگ شامل تھے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بل یہ موو کیا پرائیویٹ، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں ممبر بل تھا، اس میں سینیٹر رضا ربانی صاحب بھی شامل تھے، وہ فارمر چیئرمین بھی ہیں، ان کا بھی فائدہ ہے اس میں. اور فاروق ایچ نائک وہ بھی فارمر چیئرمین ہیں، ان کا بھی فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور تھے، وسیم سجاد صاحب چیئرمین رہ چکے ہیں، نیر بخاری صاحب چیئرمین رہ چکے ہیں اس کے سینٹ کے. سو ان سب کو اور پتہ نہیں کتنے ابھی ہیں جو بھی ہوں گے، ان سب کو فائدہ اور ان کی فیملیز کے لیے کیا کچھ ہے اب ذرا سنیے آپ. اچھا، 9 صفحات کے اوپر صرف چیئرمین کے پرسن پریولیجز کی، ان کے الاؤنسز سیلریز کی بات ہے. اچھا، سیلری چلیں جو بھی ہے 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، واٹ ایور سیلریز اور الاؤنسز وہ جو بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ خاص ہے. اچھا، اب جب آپ اس لا کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ
جو چیئرمین سینٹ ہے اس کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں شاید اس کے پیرالل اب کسی کے نہ ہوں، اور خاص طور کے اوپر جب ریٹائرڈ چیئرمین جب ہو جائے گا کوئی تو شاید اتنے پرکس اینڈ پریولیج جو ہیں جو ایک سینیٹر ایک چیئرمین کو دیے جاتے ہیں سینٹ کو، شاید پاکستان کے ہارڈلی شاید کسی دوسرا آفس ہولڈر ہو جس کو ریٹائرمنٹ کے اوپر اتنے پرکس اینڈ پریولیجز دیے جاتے ہیں. اب سنیں وہ ہے کیا کیا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اچھا، اس میں دیکھیں ایک تو بات سب سے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی چیئرمین اس وقت ہے اور جو بھی چیئرمین مطلب ہے کہ جو فارمر چیئرمین جو ریٹائر بھی ہو گیا، جو ریٹائرڈ چیئرمین کے لیے کہ جس نے 3 سال اپنا مکمل ٹینیور کیا ہو تو اس کو فار لائف جب تک ان کی زندگی ہے ان کو 12 پرسنل امپلائیز دیے جائیں گے، پرسنل ملازم دیے جائیں گے، 12 ملازم دیے جائیں گے ان کو. 6 گارڈ دیے جائیں گے پرماننٹلی، 8 گارڈ دیے جائیں گے پرماننٹلی، اور پھر اس کے علاوہ VVIP سیکیورٹی اس کے علاوہ دی جائے گی، اور وہ بھی جو جہاں پہ وہ جائیں گے، جہاں پہ بھی وہ ٹریول کریں گے ان کے ساتھ وہ سیکیورٹی ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ چیئرمین جو ہے وہ کوئی بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور فیملی کے لیے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل وہ کوئی بھی جہاز، یہ جو ہوتا ہے نا جہاز، سرکاری جہاز، وہ ریکویزیشن کر سکتا ہے کہ یعنی کہ مجھے چاہیے، مجھے ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے جہاز جو ہے وہ اپنے لیے مانگ سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جی اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ چیزیں تو واضح ہیں کہ کیا کیا چیزیں ملنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو انہوں نے ایک جو سینٹ کی فائنانس کمیٹی، جس کو فائنانس کمیٹی کو خود بناتے ہیں چیئرمین سینٹ، تو اس کے حوالے کہ وہ جو فیصلہ کرے گی وہ بھی بہت سے اس کو ایسے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جی وہ جو فیصلہ کرے انہی پرکس اینڈ پریولیجز کو بڑھانے کے لیے وہ کر سکتی ہے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اچھا، مثلا سیکشن 21 جو ہے بل کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن ہو ہیز ہیلڈ دا آفس آف چیئرمین فار اے فل ٹائم آف 3 years، ہر وہ شخص جس نے جو چیئرمین رہا 3 سال کے لیے، اس کے انٹائٹلمنٹ کیا ہے جی؟ فار لائف ٹو فل سیکیورٹی، پوری سیکیورٹی، اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ 6 اس کو گارڈ دیے جائیں گے ایٹ ڈکلیئرڈ ریزیڈنس، جو اس کا ڈکلیئرڈ ریزیڈنس ہوگا ان کو 6 گارڈ دیے جائیں گے. 4 پرسنل ان کو دیے جائیں گے پولیس کے، اینٹی ٹیررزم فورس کے، رینجرز کے، فرنٹیئر کور اور یا فرنٹیئر کانسٹیبلری کے. ایک اسکواڈ ان کو گاڑی کا بھی دیا جائے، گاڑی کا بھی ایک مطلب اسکواڈ دیا جائے گا، اور جس کے لیے جہاں پہ بھی اگر وہ وفاقی حکومت میں فرض اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اسلام آباد کی طرف سے دیا جائے گا، اور اگر وہ پروونشل گورنمنٹس میں رہتے ہیں تو جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ اس قسم کا جتنے بھی وہ سیکیورٹی پرسنل ہیں وہ ان کو دیے جائیں. اچھا، یہ صرف سیکیورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، پھر جو سیکشن 16 ہے اسی ایکٹ کا، اس جو ایکٹ بن جائے گا پریزیڈنٹ جب اس کو سائن کریں گے، تو چیئرمین جو ہے ان کی انٹائٹلمنٹ اس کے علاوہ کیا ہے؟ سچ پرسنل ایز میں بی پرسکرائبڈ بائی دا فائنانس کمیٹی. فائنانس کمیٹی جتنے بھی مطلب ہے کہ جو تعین کرے کہ کتنے پرسنل سٹاف ان کو چاہیے، وچ شیل بی آتھرائز ٹو پرووائڈ پرسنل سٹاف ریگولر اور کانٹریکٹ. بے شک وہ ریگولر بھی ہو سکتے ہیں، کانٹریکٹ کے اوپر بھی ان کو بھرتی کیا جا سکتا ہے، لیکن ناٹ ایکسیڈنگ دا لمٹ آف 12 لوگ ان نمبر. یعنی کہ وہ جو سیکیورٹی والا میں نے آپ کو گارڈ شارڈ یہ وہ سارا کچھ اوپر بتا دیا، اس کے علاوہ 12 ان کو جو فائنانس کمیٹی ہے ان کو پرسنل سٹاف دے گی کہ کتنے دینے ہیں، لیکن 12 سے اوپر یہ نہیں ہو سکتے. سو 12 جو ہے وہ ان کو دیے جا سکتے ہیں. اور پھر اسی سیکشن کا سیکشن 20 جو وہ کہتا ہے کہ دا فائنانس کمیٹی آف دا سینٹ میں گرانٹ دا چیئرمین اینڈ دا پرسن ہو ہیز. اچھا، یہ دیکھیں یہ جو اوپر میں چیزیں پڑھ رہا ہوں یہ چیئرمین کے لیے بھی ہیں اور جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جو کمپلیٹ اپنی ٹرم کر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اچھا، اس میں یہ جو آگے ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن 20 ہے یہ جو قانون بننے جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ دا فائنانس کمیٹی آف دا سینٹ، جو سینٹ کی فائنانس کمیٹی ہوگی، میں گرانٹ دا چیئرمین اینڈ دا پرسن ہو ہیز ہیلڈ سچ آفس فار اے فل ٹرم آف 3 years. مطلب ہے کہ جو چیئرمین یا جو چیئرمین پہلے رہ چکا ہو اور اس نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کر لیا ہو، اس کو ایڈیشنل پریویلیجز وہ دے سکتی ہے کمیٹی جیسے وہ مناسب سمجھے. مطلب
جو مرضی یہ فائنانس کمیٹی مزید ایڈ کرنا چاہے ان کے پرکس کے اوپر چیئرمین کے، تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا پھر آگے لکھا ہے جی کہ دا چیئرمین شیل بی انٹائٹلڈ ٹو آتھورائز ڈسکریشنری گرانٹ آف، کہ 8 لاکھ روپیہ ان کی ڈسکریشن گرانٹ ہوگی پر ایئر. اچھا لیکن فائنانس کمیٹی جو ہے وہی والی سینٹ کی، وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اس اماؤنٹ کو کتنا انکریز کیا جا سکے. مطلب ہے کہ وہ لاکھوں میں ہے تو بے شک کروڑوں میں لے کے چلے جائیں. پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کے حالات ہیں ملک کے اور کس قسم کی لیجسلیشن کی گئی ہے. یہ عام، یہ ایسا نہیں ہے، اور سب اس میں ملے ہوئے تھے، کسی نے نو نہیں کہا. جس وقت ووٹنگ کے لیے اور چیئرمین خود بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو چیئرمین سنجرانی صاحب ہیں وہ خود سینٹ کو اس وقت لیڈ کر رہے تھے جس وقت یہ قوانین پاس ہوئے، یہ اور دوسرے بھی قوانین کو پاس کیا گیا بلوں کو، تو وہ خود بیٹھے تھے اور سب نے یس یس کہا، کسی نے نو نہیں کہا. یہ آپ کو بتا دوں. اچھا پھر یہ کہ جی ایئر ایکسیڈنٹ کے، جی اگر آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اگر خدا نخواستہ آپ کا ایئر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہیوی کمپنسیشن بھی شامل ہے کہ جی اب ہیوی کمپنسیشن بھی دی جائے گی جو بھی ان کے ورثاء ہوں گے. اس کے علاوہ پروویڈنٹ فنڈ کی بات بھی کی گئی ہے. اچھا میڈیکل فیسلٹیز، جو چیئرمین، جو پرانے چیئرمین تھے ان کی میڈیکل فیسلٹیز اور ان کی جو فیملی ممبرز کی جو فیسلٹیز ہیں، جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، مطلب ہے کہ اس میں وائف بھی شامل ہے، وڈوز بھی، اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے چیئرمین کی تو اس کی وڈو کی بھی شامل ہے، ان کے بچوں کی ان لمیٹڈ ہے، پبلک اور پرائیویٹ. وہ کسی بھی سرکاری اسپتال میں جتنا بھی علاج کرائیں گے اس کا خرچہ گورنمنٹ کا، وہ کسی پرائیویٹ میں اگر کروانا چاہیں وہ اور ان کی فیملی وہ بھی خرچہ سارا حکومت کا. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ، اگر فرض کریں وہ گھر کے، وہ یہ کہیں کہ نہیں میں گھر میں علاج کرواؤں گا، ڈاکٹرز مجھے گھر میں دیکھنے آئیں گے اور گھر پہ میرا علاج ہوگا، اس کا بھی تمام تر خرچہ حکومت پاکستان ادا کرے گی. یہ بھی قانون میں اب شامل کر دیا گیا ہے. اچھا سیکشن 13 جو ہے وہ جو چیئرمین کے جو ٹریولنگ الاؤنس کی بات کرتا ہے. پھر ان کا جی پروٹوکول کیا ہوگا جو جب وہ ملک سے باہر جائیں گے، سفر کریں گے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کا جو پروٹوکول ہوگا وہ ڈپٹی ہیڈ آف اسٹیٹ والا ہوگا. ان کو وہ والا پروٹوکول ملے گا جو وائس پریزیڈنٹ کو ملتا ہے یا ڈپٹی ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملتا ہے. یہ بھی قانون میں شامل کر دیا گیا. اچھا ان کے پھر فورن ٹریول کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہی شیل آلسو بی انٹائٹلڈ ٹو ریکویزیشن ایٹ دا کاسٹ آف گورنمنٹ. حکومت کی کاسٹ کے اوپر اگر وہ کہیں باہر جانا چاہیں، اگر چیئرمین کہیں باہر جانا چاہیں اور وہ مناسب سمجھے اپنے لیے، تو حکومت سے وہ کہیں گے کہ مجھے جہاز دیں، اور وہ جہاز اس کا تعلق بے شک فیڈرل گورنمنٹ سے ہو، بے شک پروونشل گورنمنٹ سے ہو، آرم فورسز سے ہو. اگر نہ حکومت کا ہے، نہ صوبائی حکومت کا ہے، نہ وہ آرم فورسز کا ہے، تو وہ کسی پرائیویٹ فلائنگ کلب کا بھی لے سکتے ہیں، اور اینی چارٹرڈ ایئر سروس پرووائڈر، اور وہ کوئی جہاز چارٹر بھی کروا سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا ملک، کس قسم کے حالات اور کس قسم کی قانون سازی. اور پھر میں دوبارہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس قانون سازی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یکجا، ان کی ایک زبان ہو کے ان لوگوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو جہاز کی فراہمی کے علاوہ the chairman shall also be allowed to take with him one member of his family. جب وہ باہر ملک سے جائیں گے اور اس طرح تو وہ ایک فیملی کے ممبر کو لے کے جا سکتے ہیں. اور جب وہ جب ایروپلین میں سفر کریں گے، لیکن جس وقت وہ کمرشل، تو 4 ممبرز آف فیملی جو ہے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں یہ بھی لکھا ہے the chairman should be allowed to take with him 1 member of his family when traveling by a commercial. جب کمرشل ممبر کے ہوگا تو ایک کو لے کے جا سکتے ہیں. ادروائز جب وہی والا بات کہ گورنمنٹ کا جب کوئی جہاز ہوگا یا گورنمنٹ جب کوئی جہاز پرووائڈ کرے گی تو اس میں وہ 4 اپنے فیملی ممبرز کو باہر لے کے جا سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ہم کس ملک کی بات کر رہے ہیں اور کس ملک کے یہ صرف چیئرمین سینٹ کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کس قسم کی قانون سازی کی گئی. اچھا پھر اس کے علاوہ ٹریولنگ الاؤنس کی بھی اس میں بات کی گئی، فیملی کے پرس کی بھی بات کی گئی، جرنیز ود ان پاکستان کی بھی بات کی گئی کہ پاکستان کے اندر ٹریول کرنے کے لیے کیا کچھ ہوگا وہ بھی. اچھا ٹیلی فون فیسلٹی بھی یہ ہے کہ فری ہوگی آپ کے ریزیڈنس میں، آفیشل ریزیڈنس میں. اچھا آپ کا جو سرکاری گھر میں رہیں گے، نہیں تو آپ اگر پرائیویٹ اپنے گھر میں رہنا چاہیں تو اس کا آپ کو
کوئی 2.5-3 لاکھ روپے آپ کو کرایہ ملے گا. پھر یہ کہ جی جو سرکاری گھر ہوگا فری فرنشنگ, جو فرنیچر آپ چاہیں گے جس قسم کا وہ فری, وہ بھی پبلک منی کے اوپر, ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے اوپر آپ کو وہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے فری وہیکلز, مطلب ایک گاڑی نہیں ہوگی, گاڑیاں دی جائیں گی آپ کو, ان کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. اور ظاہر ہے جو گاڑی ہوگی اس کا پیٹرول بھی فری ہوگا, اس کے ڈرائیور بھی ظاہر ہے اتنے ہوں گے. گاڑیوں کی تعداد نہیں لکھی, وہیکلز فار سیلف اینڈ فیملی. اب یہ وہیکلز مجھے نہیں پتا 2 رکھیں گے, کوئی 3 رکھے گا, کوئی 4 رکھے گا, یہ اب اس کی اپنی مرضی, بیکاز یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک گاڑی ملے گی, بلکہ وہیکلز کا لکھا ہوا ہے. یا 2 لکھ دیتے کہ جی ایک آپ کو اپنے لیے, ایک اپنی فیملی کے لیے. لیکن اینی ہاؤ اس کے باوجود یہ سب کچھ, بلکہ میکسیمم ایک ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی. اچھا, اس طریقے سے کچھ اور الاؤنسز بھی ان کو ایڈ کیے گئے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ اچھا اکوپمنٹ الاؤنس بھی ان کو ملے گا. پھر جب آپ اس آفس کو جوائن کر رہے ہیں اور جب چھوڑ رہے ہیں اس وقت کے لیے بھی کچھ الاؤنسز ہیں. سو یہ اس طرح کی 9 پیجز کے اوپر میں نے آپ کو کی پوائنٹس بتائے ہیں. یہ جو قانون بنا ہے اس کے کی پوائنٹس بتائے ہیں. سارا ڈیٹیل میں 9 پیجز ہیں, وہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جن لوگوں نے یہ موو کیا ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرکاری بل نہیں تھا, پرائیویٹ ممبر بل تھا. اور آپ کو ملاپ کیسے نظر آئے گا کہ سب ملے ہوئے تھے, اور جو پرانے چیئرمین ہیں چونکہ ان کے بھی فائدے شامل تھے, اور جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی اس لیے بل پاس کیا یہ کہ اس سے پہلے ان کا اپنا بل پاس ہو چکا تھا, اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ بعد میں بتاؤں گا. اچھا, اب کون سے سینیٹرز ہیں جنہوں نے اس بل کو موو کیا تھا, جن کے نیچے نام لکھے ہیں. اب سنیے گا. سینیٹر کاؤدا بابر, سینیٹر منظور احمد, سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب جو کہ چیئرمین رہ چکے ہیں سینٹ کے, ان کو بھی سب فائدے ہی, اور جتنے بھی فائدے گنوائے ہیں سب ان کو بھی ہوں گے. سید یوسف رضا گیلانی صاحب, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. دلاور خان صاحب, فاروق ایچ نائک, یہ بھی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں, ان کو بھی یہ فائدہ ہوگا. مشاہد حسین سید صاحب, ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب, عطا الرحمان صاحب, محمد عبد القادر صاحب, حافظ عبد الکریم صاحب, ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب, یہ اپوزیشن لیڈر ہیں, پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا. ذیشان خان زادہ صاحب, فوزیہ ارشد صاحبہ, سردار محمد شفیق ترین, ہدایت اللہ خان, سعید احمد ہاشمی, عرفان الحق صدیقی, محمد اکرم, فدا محمد, پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روغانی, سیف اللہ ابرو, پرنس احمد عمر احمد زئی, دانش کمار, رانا محمود الحسن, فلک ناز, مولانا عبد الغفور حیدری جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے, سیمی ازدی, محمد ہمایوں محمد. اچھا, پھر اس کے بعد ہے کیشو بھائی, بہرامند خان تنگی, عابدہ محمد عظیم, محمد طاہر پزنجو, نصرت صادق, پلوشہ محمد زئی خان, تاج حیدر, ہلال الرحمان, روبینہ خالد, سیف اللہ سرور خان, خالدہ عتیب, انور لال دین. یہ لوگ شامل ہیں جن کے نام اس پرائیویٹ ممبر بل کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے شامل تھے. پر یہ میں نے آپ کو ایک انفارمیشن ظاہر دینی تھی, اور جس طرح اس کا ریفلیکشن میڈیا میں ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی اس قسم کا ریفلیکشن نہیں آیا. اس پہ تو طوفان مچنا چاہیے تھا, اس پہ تو ٹاک شوز کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی کہیں پہ کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے کم از کم اس کو کہیں ہائی لائٹڈ اس طریقے سے نہیں دیکھا. آج نیوز اور جنگ میں ضرور ہمارے مہتاب حیدر ہیں, ان کی خبر ضرور چھپی ہے, لیکن وہ بل کے طور کے اوپر چھپی ہے. اس میں یہ چیز اس میں میرے خیال شامل نہیں ہے کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے اور یہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہو چکا ہے, اور اب اس نے صرف پریزیڈنٹ سائن کریں گے اور یہ قانون بن جائے گا. تو یہ ایک انفارمیشن تھی جس نے ظاہر ہے جسے دیکھ کے, جسے پڑھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا, تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اور اب کوشش سب کی یہ ہونی چاہیے, اور میری بھی یہ بھی کوشش ہے, اور اس ری لاک کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس چیز کو پریزیڈنٹ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے, اور یہ ریکنسیڈریشن کے لیے دوبارہ آنا چاہیے سینٹ میں. یہ عیاشیاں پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ پاکستان کے اوپر ظلم ہے, یہ پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ہے. اور انفارچونیٹلی جو مرضی باتیں کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری
زرداری صاحب، عمران خان صاحب، ان کی جماعتیں کیا کچھ کر رہی ہیں اور سینٹ میں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے سارا کچھ. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.